السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ ناظرین، جس شہر میں رہتا ہوں اس شہر کا نام کراچی ہے، اور کراچی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں پر مظالم اور ہراساں کرنے کے حوالے سے بڑے بڑے سیمینارز بڑے بڑے ہوٹلوں پہ ہو رہے ہیں۔ آپ میری گفتگو کے آغاز سے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جنسی درندے جس طرح اس شہر میں گھوم رہے ہیں، جس شہر میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ گھروں میں سے باہر جانے تعلیم کے لیے، اسکول کالجز کے لیے نکلتی ہیں، کاروبار کے لیے نکلتی ہیں، نوکریوں کے لیے نکلتی ہیں، وہاں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ گلستان جوہر کی بات کی جائے، سبن آباد کی بات کی جائے، اورنگی کی بات کی جائے، اس کے بعد اب ایک اور واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے جوہر موڑ کے علاقے میں، اور باؤنڈری وال سوسائٹی ہے جو بڑا ہی سیکیورٹی کے حوالے سے بہترین قرار دیا جاتا ہے، اور گھر کی دہلیز میں ایک اداکارہ جس کا نام میں پروگرام میں نہیں لینا چاہتا، مگر میرا مقصد یہ ہے کہ اس ایشو کو ڈسکس کیا جائے کہ کیا مسائل ہیں، کیا حل نکالا جا سکتا ہے، کس طرح ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کل میرے اور آپ کے گھر تک پہنچ سکتی ہیں۔ تفصیلات پہلے میں اپنے جو رپورٹر ہیں اسد زیدی صاحب ان سے میں لے لوں، تاکہ پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ یہ ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر اس کو اس طرح سمجھا ہی نہیں جا رہا، اس کی سنگینیت کو سمجھے نہیں جا رہا۔ اسد زیدی صاحب ذرا تفصیلات سے تو آگاہ کیجیے گا کہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ رپورٹ ہوا ہے، FIR شار فیصل تھانے میں درج کی گئی ہے۔ جی دیکھیے علی رضا، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ایسے پہلے کئی واقعات رپورٹ ہو چکے، اس میں سے بیشتر کا ذکر کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا ذکر نہیں آتا، یا بعض لوگ اس ویڈیو کا بھی CCTV فوٹیج آ جائے تو اس کے بعد کوشش کرتے ہیں ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی ایسے لوگوں کی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو گلستان جوہر میں پیش آیا، بالکل ایک معروف اداکارہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی کچھ سامان لینے، جب وہ گھر کی طرف لوٹتی ہیں تو راستے میں ان کو ایک شخص جو ہے وہ اس انداز سے گھورتا ہے، دیکھتا ہے، جس سے وہ خوف زدہ ہوتی ہیں اور اپنے گھر کی طرف بڑھتی ہیں۔ لیکن وہ جوں اپنے گھر کی طرف آتی ہیں، وہ شخص ان کے قریب آ جاتا ہے اور ان کو چھیڑتا ہے، اور پھر جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہیں، بیل دیتی ہیں، اور ان کے ہسبینڈ بھی باہر آ جاتے ہیں اور وہ ان سے بھی شکایت کرتی ہیں کہ یہ شخص میرا پیچھا کر رہا ہے، تو اس شخص کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ جب ان کے ہسبینڈ بھی، شوہر بھی باہر آ گئے، اس کے بعد بھی وہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے ان کے شوہر سے الجھتا ہے، اور اس کے بعد پھر کوشش کرتا ہے اداکارہ کو جو ہے وہ چھونے کی، اور اسی اسنا میں اس چینا جپٹی میں اور ان کو چھونے کی ناپاک اس کی کوشش میں ان اداکارہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ، کیونکہ محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پولیس کو بلا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد FIR درج کر دی جاتی ہے پولیس کی جانب سے، جو بیان دیا جاتا ہے اس بیان کے بعد FIR کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اس میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے علی رضا کہ جب وہ گرفتار ہوتا ہے شخص، تو اس کے پاس جو موبائل ملتا ہے اس میں کئی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں وہ بہرانہ حالت میں ہے، اور وہ نازیبا ویڈیوز مبینہ طور پہ اس شخص کے موبائل سے ملتی ہیں جو شخص ان اداکارہ کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا۔ اس میں جی بہت شکریہ اسد زیدی صاحب، مگر یہ بات یہ ہے کہ ہم صرف پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں تک محدود نہیں رہ سکتے کہ وہ ان کا تو کام ہے، انہوں نے پکڑا ملزم کو، FIR کی اور عدالت کے حوالے کر دیا۔ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو تعلیمی ادارے ہیں نا، وہ صرف اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ 4 سال کی ڈگری تھما دی جائے بچے کو جو داخلہ لے رہا ہے، اور ماسٹرز اور MPhils کی ڈگری جو ہے وہ تھما دی جائیں۔ معاشرے کے اندر ایک کلیدی کردار ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں، وہ جو جس طرح آپ کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں سائنس پڑھ کے، اس طرح سماجی علوم حاصل کرنے والے سوشل سائنٹسٹ کہلاتے ہیں دنیا بھر میں، اور وہ بھی اسی طرح سلوشنز کے حل نکالتے ہیں جس طرح دیگر سائنس ہمیں نکالتی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے اوپر انتہائی اہمیت کی حامل اس وقت گفتگو میں کرنا چاہوں گا۔ اور کیونکہ میں کیوں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ بہت سنگین ہے، یہ کل کسی کے بھی گھر تک پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ذہنی اگر وہ مریض شخص ہے تو اس کے لیے پاگل خانے بنے ہوئے ہیں، پاگل خانے میں جمع کروایا جائے۔ اگر منشیات کے جو اگر عادی انسان ہیں تو اس کو کم سے کم ریہیب سینٹرز جو بنے ہوئے ہیں ادھر داخل کیا جائے۔ ہم اس طرح آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے باوجود کیسے آزاد چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ کل خدا نخواستہ جو ہے وہ اس طرح کی پھر خبریں سامنے آتی کہ کسی معصوم بچی کے ساتھ جو ہے جنسی زیادتی ہو گئی، اور بہت سارے معاملات ماضی میں اس طرح ہوتے رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے اوپر ہم گفتگو جاری رہیں گے، ایک گیسٹ بھی ہے، ان سے بھی ان کی رائے لیں گے۔ اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پر، اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔